لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھائیں اور ایک ایک منٹ نہیں ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ایک بہت ہی کثرت سے پھیلا ہوا مرض جو امت مسلمہ کو لاحق ہے، وہ غفلت ہے. آج ہماری بہت ساری چیزیں جو نیکی کی چھٹ جاتی ہیں اور باوجود اس کے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں پھر بھی نہیں کر پاتے، چھوڑ نہیں پاتے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اس سوچ کے ساتھ کہ آج ہم اس مضمون کا ایک احاطہ کر سکیں، اوور آل دیکھ سکیں کہ آج ہم سب کس کھاتے میں آتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہماری غفلتوں کے پردے اس دنیا میں ہی چاک ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں اور اس وقت ہم پریشان ہوئے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ حشر آیت 19 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ وانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. ذرا سوچئے کتنی بڑی غفلت ہے کہ بندہ مالک کے حکموں کو بھول جائے. اور فرمایا جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو بھلایا، سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. نہیں، اس سے بھی بڑی سزا ہے اللہ کی، اور وہ کیا ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی. جو وہی بات ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. اور حقیقت ہے کہ جو رب کا نہیں بنتا نا وہ اپنا بھی نہیں ہوتا. جب رب کے حکم پہ نماز چھوڑتا ہے تو اپنا کھانا پینا بھی کھانے کا ہوش کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی مشین بن کر ایک بس کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر ہم نے بھی ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا. اولئک ھم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی زندگی میں نہیں رہتی، اس کو اپنے جینے کا مقصد پتہ نہیں چلتا. وہ ایسے سوچتا ہے کہ شاید میں کیوں آیا. چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ اب ہم سب یہاں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں نا، ہم یہاں پہنچ بھی جاتے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہاں آ کے ہم نے کرنا کیا ہے، آئے کیوں ہیں، بیٹھنا کیا ہے. یہاں آ کر جو محروم رہے وہ زیادہ بڑا محروم نہیں ہے اس سے جو آئے ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے. بس یہی سمجھیے جو دنیا میں آ گیا، جس کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں دیں، جس کو امت مسلمہ سے بنایا، جس کو قرآن کی سمجھ دی، اس کے بعد وہ ادھر ادھر بھٹک جائے. اور مثال ہے کہ کوئی ادھر آنے کی بجائے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، جیسے ابھی ہم آنے سے پہلے بھٹک رہے تھے، کافی دیر سے ارد گرد گھوم رہے تھے لیکن جگہ نہیں مل رہی تھی. تو وہ زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ وہ ہو گلی تو ایک ہی کا فرق تھا. تو یاد رکھیے کہ انسان مسلمان بن گیا، اللہ نے اس کو اسلام دیا، نبی کی امت میں سے رکھا، لیکن اگر پھر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس سے بڑی کوئی محرومی کی بات نہیں ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پہ امت مسلمہ پہ غفلت آ رہی ہے، کوئی مانے کہ نہ مانے، کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے،
لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تو ہے ہی، ہر انسان کے اندر ایک انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے. جیسے آپ نیویگیٹر یوز کرتے ہیں تو تھوڑی سی اگر ڈائریکشن رانگ ہو تو اس میں سے آواز آتی ہے نا، ٹیک یو ٹرن پلیز، ٹیک ایگزٹ پلیز، وہ بولتی ہیں. اسی طرح ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیویگیٹر لگایا ہوا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. جب شروع میں انسان سیدھے راستے سے ذرا سا بھٹکنا شروع ہوتا ہے نا تو وہ نیویگیٹر بولتا ہے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. پھر لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نہیں مانتا اس کی تو پھر وہ باجی چپ ہو جاتی ہے. وہ کتنا بولے، باجی کہتی ہیں اس کو جو کہ بیچاری بول رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی میری کتنی خیر خواہی کرے گی. پھر وہ چپ ہوتی ہے کہ اچھا بھی تمہاری مرضی ہے، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو. بالکل اسی طرح جب ہم سیدھے راستے سے ذرا سا پیچھے ہوتے ہیں نا تو ایک دم ہمارے اندر نفس لوامہ بولتا ہے مت کرو، مت کرو، بری بات، اچھا نہیں ہے، گناہ گار ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائے گا. جب کوئی سن لیتا ہے تو فوراً اللہ کے حکم سے انسان کا نفس وجود میں آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ نفس مطمئنہ بھی بنتا ہے. لیکن جو لوگ اس کی پکار پہ لبیک کہنا چھوڑ دیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ غفلت کے پردے پڑتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ آپ نے فرسٹ ٹائم کیا ہو. سوچئے ذرا، اور جب وہ گناہ کیا ہو تو پاؤں کانپ رہے ہوں گے. بس ایک لڑکی اپنی دوست کے کہنے پہ کسی جگہ اسکول سے چلی گئی کہ کوئی بات نہیں، ماں باپ کو کون سا پتہ چلنا ہے، آؤ نہ چلتے ہیں، اور چھٹی سے پہلے واپس آ جائیں گے اسکول میں، تو وہ سمجھیں گے یہ پڑھ کے آئی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے کہنے پہ یہ کام کر لے، لیکن وہاں جب جا کر دیکھے تو وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اب تو اس کے پاؤں کانپیں گے، ہوش میں آ جائے گی یہ کیا ہو گیا. ایسے لگے گا اس کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اس دن بچ کے آ گئی اور گھر پہنچ گئی، نہ ماں کو خبر نہ باپ کو خبر، بتائیے اگر اگلے ہفتے میں 10 دن میں وہی سانحہ دوبارہ ہو تو کیا اتنی ہی گھبراہٹ ہوگی جتنی پہلے تھی؟ وہ کہے گی کوئی بات نہیں، اس دن بھی بچ گئی تھی، آج بھی بچو. یہ ہے غفلت کا پردہ. غفلت کا لفظ اصل میں دیکھا جائے تو غفل یغفل غفلتاً، غفول، اردو میں بہت سارے لفظ اس سے ملتے جلتے ملتے ہیں. کسی چیز کو بھول کر ترک کر دینا. اور جب غفلت ہوتی ہے نا تو پھر انسان کی رجحان دوسری طرف ضرور ہوتا ہے. مثلا اگر مجھے ادھر آنا تھا تو میں ادھر سے غافل ہوئی تو میں اس وقت ہو سکتا ہے بازار چلی جاتی. یعنی اپوزٹ کی طرف ضرور ہوتا ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں غفلت انسانی فکر سے کسی چیز کے غائب ہونے اور اس کی یاد نہ آنے کا نام ہے. کبھی کبھار اس کی وجہ سستی ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو سستی کی وجہ سے ترک کرتے ہیں، اسے منہ موڑ لیتے ہیں. سورۃ انبیاء کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اتنی اپروپریٹ آیت ہے کہ حساب کا وقت تو بالکل قریب ہے لیکن لوگوں نے غفلت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یا آپ میں سے ہر ماں کو تجربہ ہوگا کہ بچے کے امتحان ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اور وہ گیمز کھیل رہا ہے، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے. آپ کہتے ہیں تمہیں ہوش ہے، تمہارا پیپر قریب ہے اور تم غفلت میں ہو. یا تو پھر تمہیں یقین نہیں ہے کہ امتحان ہونے ہیں، یا تم نے کوئی نقل کا انتظام کیا ہوا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بچے کو پتہ بھی ہے سب کچھ اور وہ فلمیں دیکھ رہا ہے اور شادیوں پہ جا رہا ہے. اسی طرح یاد رکھیے جب غفلت کا پردہ آتا ہے نا تو انسان حساب کتاب کے معاملے میں کچھ نہ کچھ انڈر دی ٹیبل معاملہ سوچے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 2 دفعہ ایک آیت بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں پیش کی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے عدلے سے بدلے میں نہیں آئے گا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے گا آخرت کا امتحان ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، ایک اتنا بڑا سچ ہے، اس سے کوئی انسان منہ پھیر نہیں سکتا. منہ پھیرتا کب ہے؟ جب اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچا ہوا ہے، فلاں آئے گا بچا لے گا، فلاں کی کرنی، فلاں کا پلو پکڑوں گا، اس کے نام کی نظر نیاز دوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آ جائے گی اور یہ ہوگا اور ہوگا. یعنی کوئی نہ کوئی بوٹی تیار کی ہوتی ہے، تبھی تو پھر انسان مزے سے بیٹھ جاتا ہے. وہ اس دن جا کے پتہ چلے گا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تو لہٰذا غفلت کیا ہے؟ اس چیز کے ختم ہو جانے کا نام ہے جس کو آپ اور میں شعور کہتے ہیں. یعنی آپ دوسری اس کی تعریف لکھ سکتے ہیں کہ غفلت کے شعور کا غائب ہو جانا. شعور ہی کوئی نہیں. آپ کی لائٹیں جل رہی ہیں، آپ کو شعور ہی نہیں کہ نہ بھی چلتی تو ٹھیک تھی، یا اب یہاں کوئی نہیں بیٹھا تو بند کر دیں، یا پنکھا اس کمرے کا نہ چلے تو خیر ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہمارا بہت سارا ایکسٹرا خرچہ جو ہے نا وہ ہماری کیئر لیسنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹوٹی کھلی رہ گئی، روز قطرہ قطرہ گر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ قطرہ قطرہ مل کے بالٹی بن جاتا ہے. کبھی آپ سنک کے نیچے پانی رکھیں کوئی ڈبہ، آپ 1 گھنٹے میں دیکھیں گے ایک بول بھر جاتا ہے، اور دن میں آپ اس کو دیکھیں تو 20-25
دفعہ بدلیں تو گویا کہ آپ نے 3-4 بالٹیوں کا پانی ضائع کر دیا۔ تو غفلت کیا ہوتی ہے؟ شعور کا ہی چلا جانا، اور یقین کریں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت ہماری عمومی حالت ایسی ہی ہے، بے شعورہ پن ہے، ہوش نہیں، سب گم ہے، گھوم رہے ادھر سے ادھر، کولو کے بیل، نہ آنے والے کو پتا کیوں آ رہا ہوں، نہ جانے والے کو پتا کیوں جا رہا ہوں، کما کیوں رہا ہوں، پڑھ کیوں رہا ہوں، گھر کیوں بنا رہا ہوں، یعنی جو ایک مقصد حیات تھا اس سے انسان غائب ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو ترتیب سے اس کی چند چیزیں دکھانا چاہتی ہوں تاکہ ہم اس کو ایجوکیشنلی سیکھیں کہ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، اور غفلت پہ بہت سارے ماشاءاللہ لائٹ لیکچرز موجود ہیں، لیکن کم از کم آج میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑے سے قرآن اور سنت کے ریفرنسز سے اس کے پروز اینڈ کونز، اسباب کیا ہیں، کون سی قسمیں ہیں، ختم کیسے ہوں گی، کس قسم کی غفلتیں، جتنا ہم احاطہ کر سکے۔ لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج عمومی طور پہ غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں غبار بہت ہے باہر، آپ کہتے ہیں دھند ہے بہت، آپ کہتے ہیں اسموک بہت ہے، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ لوگوں کے دماغوں پہ غفلت کے پردے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں جا کدھر رہے، کر کیا رہے۔ اور بعض دفعہ اس کی وجہ انسان کی سستی بھی ہوتی ہے، کیئرلیسنس ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی نقصان ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سب سے بڑا لاس آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ یور ان لاس۔ بس آپ دیکھیں ایک فیکٹری ہے، اگر لاس میں جا رہی ہے، ہر مہینے اس کے اکاؤنٹس جمع کیے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو ایک دن آئے گا کوئی مینیجر رکھیں گے جو ان کے نقصان کو نفع میں بدل دے، ریزنز ڈھونڈیں گے بھئی ادھر کیا یہ مسئلہ ہے، ویسا کیا ہے۔ لیکن کسی کمپنی کو یہ شک ہی نہیں پڑ رہا کہ ہماری کمپنی لاس میں ہے، روز جو آتا ہے کھا لیتے ہیں، پیتے ہیں، پتہ چلا اندر سے اصل راس ہی ختم ہوگی، تو وہ کمپنی کبھی نہیں پنپ سکتی۔ وہ انسان، وہ مسلمان، وہ گروہ، وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوٹ ہمیشہ اپنی کمی بیشیوں کو دور کر لیتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے۔ لیکن غفلت، ہم ہیں ہی بڑے اچھے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہی بڑی، اور کبھی کبھی ایک مدد آ جاتی نا ایک موقع پہ، ہم اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے بھی آ گئی تھی نا اب بھی آ جائے گی۔ تو ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ غفلت کے بارے میں قرآن سنت کیا کہتے ہیں، شرعی موقف کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے غفلت کی مذمت بھی کی ہے، اور ایک جگہ قرآن کی ایسی جہاں اس کی تعریف بھی کی ہے، اور جو مذمت کی ہے اس میں جو ان کا برا انجام ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 205 بالکل سورۃ کے اینڈ کے پاس ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو اپنے جی میں، تضرعاً وخیفہ، چپکے بھی اور خفیہ بھی، ودون الجہری، اور بلند آواز کے بغیر بھی کرو، من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اللہ کو عاجزی سے یاد کرو، دل میں بھی، خوف سے بھی کرو، بلند آواز کے بغیر بھی کرو، اور دیکھو غافلوں میں سے نہ ہونا۔ تو یہ جملہ نوٹ کریں کہ ولا تکن من الغافلین، اگر اللہ نے کہا ہے تو غافل بندہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے غافلین کی صحبت سے منع کیا گیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیں گے۔ آپ دیکھیے لفظ مولوی کے لطیفے کہاں سے نکلتے ہیں، میڈیا کے نام پہ، کامیڈی کے نام پہ، فلموں میں، ڈراموں میں نیکوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق ہے، پردے کا مذاق ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری محفلوں میں بیٹھو، ٹھٹھے لگاؤ، ہنسی مذاق کرو، اور ہم تمہیں نیک لوگوں سے دور کر دیں، اور پھر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے نیکوں کو تو جنت دینی ہے، بروں کو تو جہنم دینی ہے، مولویوں کو اللہ نے پتہ نہیں کیا دینا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ جوکس تب بنتے ہیں جب انسان برے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ سورۃ کہف آیت 28 میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ جو رب کو پچھلے پہر اور شروع میں بھی یاد کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آخر میں کیا فرمایا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت پیروی کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے خواہشوں کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اگر آپ یہ 3 جملے دیکھ لینا، نمبر 1 جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، نماز کی ہوش ہی نہیں، نشے میں دھوتا ہے، کمانے میں دھوتا ہے۔ دیکھیں لوگوں کو شراب کا نشہ دکھتا ہے، کمانے کا نشہ کوئی نہیں دکھتا، کہ جس میں رات دن کا فرق کیا ہوا، جس میں جمعے کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، جس میں فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، یہ نشہ چھوٹا۔ شرابی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس وقت کدھر ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، تو دنیا کی محبت کے نشے میں بازار شاپنگ کا نشہ کوئی چھوٹا۔ خواتین کو یاد ہی نہیں آتا، او اثر چلی گئی، او خو مغرب بھی چلی گئی،
مارکیٹ میں گئے تھے تو روشنی تھی، باہر نکلے تو اندھیرا پڑا ہوا ہے. کیا یہ غفلت نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈو دس. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. اور دیکھیے غفلت کے ساتھ ہی اگلی چیز جو اللہ نے اس آیت میں کیا کہی ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ جب بندہ غافل ہوتا ہے نا، لا محالہ اس کا نتیجہ کیا کہ خواہشوں کی پیروی شروع ہوتی ہے. آج ہم لیڈرز کو کم فالو کرتے، علماء کی بات کو کم مانتے، قرآن کو کم مانتے، اپنے حکمرانوں کو کم مانتے. ہم سب سے زیادہ کس کو مانتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشوں کو مانتے ہیں. دین بھی اپنی مرضی کا، پہننا بھی اپنی مرضی کا، کھانا بھی اپنی مرضی کا. ہر معاملے میں ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی پہ چلاتے ہیں. یہی تو اسراف ہے. یہی تو اپنے نفس کو افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ مکہ میں کہتے ہیں ایک شخص تھا، ایک خدا کو پوجتا، یعنی جو بھی ایک بت تھا ان کا اس کو پوج لیتا، اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد اس سے دل بھر جاتا تو اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑ لیتا، اس سے دل بھرتا تو تیسرے کو پکڑ لیتا. تو اس کے اوپر یہ آیت کہتے ہیں کہ اتری تھی کہ یہ تو اپنی مرضی کا خدا بنا رہا ہے. اور وہاں تو بت نظر آتے تھے، آج کے بت تو نظر بھی نہیں آتے، خواہشوں کے بت ہے. اور تیسری بات وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. پھر افراط اور تفریط شروع ہوتا ہے. آج ہمیں نہیں پتا ہمارا اینڈنگ نمبر کیا ہے کہ اس جوڑے کے بعد اب اس کے بعد ہماری کپڑوں کی لسٹ پوری ہو گئی. ہمیں نہیں پتا آج جو پکانا تھا پک گیا، اس کے بعد اور نہیں پکانا. ہمیں آج بہت ساری چیزوں میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے رکنا کہاں ہے. جو اچھا لگا لے لیا، جو نظر آیا لے لیا، جو دکھا کھا لیا، ایک کھا لیا، اب آلو کھا لیا، اب میٹھا کھا لیا، اب کڑوا کھا لیا، اب چائے پی لیں، اب تکے کھا لیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک عجیب سی چین چل رہی ہے جس میں ایک انسان ہے. اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنا انوالو ہوں گے یہ آپ کو اور کھینچے گی. جیسے آپ نے دلدل کا نام سنا ہوگا کہ اس پہ پاؤں پڑ جائے تو وہ آپ کو اپنے اندر ہی لے جاتی ہے. بعض دفعہ پورے کا پورا انسان اپنے قد کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سورۃ روم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ تو صرف ظاہری دنیا کے رنگ روپ کو ہی جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. دیکھیے میرا منہ اس وقت اس دروازے کی طرف ہے نا، تو ظاہر ہے کہ پیچھے نہیں ہے. آپ کا اس طرف ہے تو آپ کو پیچھے نہیں کچھ دکھ رہا. جب آپ اور میں آخرت سے غافل ہوں گے نا تو یقیناً دنیا کی طرف ہمارا منہ ہوگا، کیونکہ دنیا کا اپوزٹ آخرت ہی ہے. تو جتنا انسان دنیا میں پاؤں پسارتا ہے، جتنا دنیا میں اپنے آپ کو لمبا چوڑا سیٹ اپ کے ساتھ جینا چاہتا ہے، پھر وہ تو کبھی پورا ہی نہیں کر پاتا. وہ اپ گریڈنگ کے اندر ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے. ابھی ایک چیز اپ گریڈ کی تھی تو دوسری خراب، دوسری نکالی تو تیسری، ابھی ایک چیز کو میچ کیا تھا تو دوسری چل پڑی. کیا آج ایک کیٹ ریس نہیں چل گئی ہمارے ارد گرد؟ کس نے کیا گھر میں بنا لیا، چھوٹا گھر تھا، بڑا گھر ہے، اس کا گھر، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا گھر. آپ مجھے بتائیے کیا آج ہم اپنے اس کلچر میں صرف ایک بھیڑ چال نہیں چل رہا؟ ایک جوڑا کوئی پہنتا ہے سب اس کے پیچھے، ایک ڈیزائن آتا ہے سب اس کے پیچھے، ایک جوتا وہ ایسے آپ کے سر کے اوپر رکھ کے دکھاتے ہیں کہ اتنا لمبا، اتنا بڑا. کبھی قیمت لوگ پوچھتے ہیں؟ ایک سائن لگا کے وہ آپ کو اپنے جوتے بیچتے ہیں، اور جو سائن پہ لکھی ہوتی قیمت وہ 2-4 جوڑوں پہ لگا دیں گے، باقی 8-8 10-10 جوڑے عورتیں ریگولر قیمت کے اٹھا کے لے کے آتی ہیں. کیا یہ صرف ظاہر من الحیات دنیا نہیں ہے؟ ہم آج امت مسلمہ کہاں چلے گئے؟ میں تو اس درد کو میں کہتی ہوں کہ اگر دل میں رکھ کے اگر ماچس کی تیلی پاس لگاؤں تو آگ لگ جائے. اتنا درد محسوس ہوتا ہے امت کی بے خبری کا. اور یاد رکھیے کہ کفر کے ساتھ غفلت سجتی ہے. آپ سورۃ نور پڑھ لیجئے، اللہ نور السماوات والارض، اس کے بعد مثل نورہ کا مشکات، یعنی مومن کے دل کو اللہ نے اپنے نور کے ساتھ بڑا پیارا ریلیٹ کیا. لیکن اس کے فوراً آگے والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور پھر دریاؤں کی مثال لیں اور اندھیروں پہ اندھیرے. کفر کے ساتھ غفلت سجتی ہے، اسلام کے ساتھ غفلت نہیں سجتی. اور دلیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل آیت 106 سے 108 میں ایک کردار پیش کیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. عمار بن یاسر کے بارے میں آیت آتی ہے تو اس کے اینڈ پہ کیا کہا گیا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سینے گھٹے ہوئے ہیں، کچھ کا شرح صدر ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، شرح صدر ہے، لیکن کچھ کا حال کیا ہے کہ اولئک کتب اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. صرف آیت کا نمبر نوٹ کر کے گھر جا کے اپنے ہاتھ سے لکھ لیں قرآن میں سے، تو آپ اس کو پورے شعور سے پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی،
جن کے کانوں اور ان کی آنکھوں پہ بھی، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب انسان دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب سمجھے تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگاتا ہے۔ تو کفر تو واقعی ایک پردے کا ہی نام ہے۔ جیسے ابھی ادھر ایک کرٹن ڈال دیا جائے، آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، لیکن بیچ میں ایک کرٹن آ جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح جب شعور کے اوپر غفلت کا پردہ پڑتا ہے تو انسان کو اتنی پیاری آخرت نہیں دکھتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آ کر تھوڑا سا سیٹ کو اونچا کروایا۔ کیوں کرایا؟ میرے سامنے میرا لیپ ٹاپ ہے، آپ دیکھیے شاید 11 انچ میں بھی 12 انچز کی اسکرین ہے۔ اب یہ میرے سامنے، تو یہ پہلی لائن کی جو 2-3 سسٹرز ہیں یہ مجھے نہیں دکھ رہی۔ جب میں اس سے نیچے تھی تو مجھے اس سے 2 لائنیں اور بھی نہیں دکھ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اگر بالفرض آپ کو دکھانے کے لیے کرتی ہوں، اب دیکھیے گا، اب مجھے آپ یہ پورے بیچ والے نہیں دکھ رہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو اپنے قریب کر لوں گی نا جتنا، تو آپ اس ہال میں مجھے ایک بھی نہیں دکھے گا۔ بس یہ ہے دنیا۔ آپ میرے اس لیپ ٹاپ کی اسکرین کو سمجھیے یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا آپ کے جتنا قریب آتی جاتی ہے آخرت دور ہو جاتی ہے۔ جتنا اس کو پیچھے کرتے جائیں گے، ابھی اگر اس کو میں تھوڑا اور پیچھے کر کے یوں کر دوں نا، اب آپ مجھے سارے دکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا پردہ جو ہے نا، یہ غفلت کا پردہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کو میں نے سیدھا کر دیا تو اپنی اصل شکل پہ آ گیا۔ آج اس دنیا کو اتنا بڑا بنا لیا آج ہم نے، اور دیکھیے دوسروں کی تو بات ہی نہ کریں۔ سب سے بڑا غم اور ہم وہ ہے کہ اس امت نے، جس کا نبی دنیا میں 40 سال تک ایک ہی پیغام دیتا گیا کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، اور آج ہم اسی لیے پریشان ہیں۔ اسی لیے ہم پریشان ہیں، کوئی اور ہمیں پریشان کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری ہر پریشانی، سٹریس، پرابلم، پلیوشن، ڈس آرگنائزیشن، آپ اپنے ملک کے 2-4 بڑے بڑے مسائل دیکھیے، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آج ہم بیمار ہیں، آج ہم چڑچڑے ہیں، آج ہم دکھی ہیں، آج ہم پریشان ہیں، ہم سوچیں اس کی وجہ کون ہے؟ کیا اللہ کفار سے بڑا راضی؟ میں حیران ہوتی ہوں، اور آپ لوگ چونکہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوں گے تو اتنا نہیں فیل کرتے ہوں گے۔ میں اس چیز کو ہمیشہ فیل کرتی ہوں تقابل میں، ہر ملک جا کر۔ ایون جیسے اوسلو سے ہم جرمنی جاتے ہیں تو جرمن جو ہے ان کا رویہ، ان کے فیچرز، ان کا دیکھ کے فیس کو کیا ایکسپریشن ملتا ہے۔ پیرس میں جاتے ہیں، یو کے میں جاتے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ پہ ہمارے ذہنوں میں کچھ لوگوں کا تصور بنا ہوا ہے کہ جسٹ اسمائلی فیس، وہ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کو نہیں جانتے، آپ کا نام جانتے، بس یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے اسمائل ضرور دیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سب سے اپنے وہاں بھی ساتھیوں سے پوچھتی ہوں، یہ اتنا کیوں مسکراتے ہیں؟ پھر کوئی دل جلا کہتا ہے پیٹ جو بھرے ہوئے، ادھر روٹی جو سب کو ملتی ہے، ادھر ناانصافی جو کوئی نہیں، ظلم نہیں۔ لیکن جو ہی میں اپنے لوگوں کے قریب دیکھوں، ہر بندہ پریشان، اللہ ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں تو خوش بھی بہت ہوتے ہیں۔ عمومی کاؤنٹرز پہ بیٹھے لوگ، ٹکٹ چیک کر، پاسپورٹ کنٹرول، آپ کا لگیج کنٹرول، ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ، کھینچ کے ہی بات کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا اللہ نے کوئی نان مسلموں پہ بڑی رحمت کی ہے کہ ان کو اسمائل بڑی آتی ہے؟ اور یقین کیجئے کم لوگ میری بات کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس بات کو یاد رکھیے، جتنی نعمتیں کھانے پینے سے لے کر، آزادی کی نعمت سے لے کر، باقی چیزوں سے لے کر، جتنی پاکستان میں ہیں اتنی دنیا کے کسی خطے میں نہیں۔ آپ یہاں کا کیلا کھا لے، چلیے آم تو ساری دنیا میں پاکستان سے ہی جاتے ہیں، ہم دنیا میں کہیں کے سب جگہ کے آتے ہیں، اسپین کے آم آتے ہیں، انڈیا کے آم آتے ہیں، لیکن پاکستانی آم دکان میں آیا ہو، خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج پاکستان کا آم ہے۔ اللہ نے اس زمین میں خاص برکت رکھی ہے، بلیو می۔ صرف یہ ہم سیدھے ہو جائیں، ہم نے اس کو گندا کیا، ہم نے اس کو پلیوٹ کیا، ہم نے ادھر مکھیاں مچھر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گندے نالے سارے شہر میں رکھے ہوئے ہیں۔ چلے بہت بڑی بھی بات نہ کروں تو 2 سے 5 سال کا ایک منصوبہ بنا کے پوری امت غفلت کے اس پردے کو چاک کرے، اپنے زیوروں کو پیش کر دیں، ہم اپنی پراپرٹیاں بیچ دیں اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر دی۔ اگر ہماری امت میں یہ شعور آ جائے کہ اس ملک کو صاف رکھنا ہے، اس کو پولیوشن فری رکھنا ہے، یقین کیجئے ہم اپنی بستی، اپنا محلہ، اپنی گلی کی اور اپنے گھر کی بھی بات لے لیں تو بڑی بات ہے۔ 5 سال میں یہ ملک میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اللہ کے حکم سے لوگ اس ملک کو وزٹ کریں گے۔ کسی نے چند دن پہلے پچھلے مہینے میں ناروے میں تھی ابھی، تو ایک ویڈیو بھیجی، تو جو اسکردو اور اس کی طرف جو ہلی علاقے نا، تو وہاں کی پکچرز تھیں، تو کچھ گورے وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں جا کر تو اتنا اس کی بیوٹی کو خوبصورتی سے ایکسپلین کر رہے ہیں، وی نیور سا دس، ہم نے ایسی خوبصورتی کوئی دیکھی نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے آئی ول کم اگین،
ہاؤ بلیس دس از پیراڈائز آن دس ورلڈ. یہ ہمارے اس پیارے ملک کے ٹکڑوں کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں دی. دریا 5 ہمارے پاس ہیں, زمینیں ہماری فرٹائل ہیں, زمین میں کانوں میں سونا دیکھیے, نمک دیکھیے, پوری دنیا میں آپ کا ہمارا نمک جاتا ہے. کیا کمی کیا؟ سارا ملک بھی کوئی لوٹ کے لے جائے نا تو اس کو کہو کہ تم واپس نہ آنا, اگلے سال ان زمینوں نے ہمیں پھر فصلیں دے دینی ہیں. ہم محنت کریں گے, زمین کا سینہ پھاڑیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس میں سے خیر لے لیں گے. سب لے جاؤ, بس تم جاؤ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے خیر کے خزانے دیے ہوئے ہیں. پر مسئلہ کیا ہے کہ غفلت ہے, ہماری آنکھیں بند ہیں, نفسہ نفسی ہے. میرا فائدہ کس میں ہے, مجھے کیا ملتا ہے. ملک کو پیچھے رکھیے, اپنے آپ کو سامنے رکھیں. یقین کیجئے دنیا کے ایسے ملک ہیں کہ آپ اپنے ملک کی برائی نہیں کر سکتے, اللیگل ہے. ناروے کے لوگ اپنے ملک کی برائی, یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی چوری چکاری, کچھ تو ہوتا ہی ہوگا. ہمیں ایسے لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا, کچھ تو ہوتا ہی ہوگا, لیکن وہ لوگ نہیں خبر آنے دیتے اپنے میڈیا پہ. میں نے پوچھا جب انہوں نے کہا ناروے کے ٹی وی پہ بین ہے قتل کی خبر, کوئی ریپ کی خبر ہوتی ہوں گی تو ہوتی ہوں گی, لیکن انہوں نے لوگوں کو نہیں بتانا. اور آپ ذرا اپنا ٹی وی کھولیں, ظاہر ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, ہمارے گھر میں تو ٹی وی ہے ہی نہیں ہے, نہ شعور ہے اس کا اتنا. تو جہاں جائیں تو کبھی لگا ہو یا بیٹھے ہو نا, تو میں کہتی ہوں یہ انڈیا کا چینل ہے, کہتے نہیں پاکستانی. تو میں کہا یہ تو لگ رہا ہے کوئی دشمن اب خبریں سنا رہا ہے, پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں بم بلاسٹ ہو گیا, ادھر یہ. تو یہ اپنی تو نہیں دی جاتی, یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. آپ ادھر آئیں اور میں آپ کے ساتھ اپنے رونے لگ جاؤں کہ میرے گھر میں یہ ہوا, میرے میاں نے یہ کیا, میرے بچوں نے یہ کیا, کتنا برا لگے گا. بلیو می, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی برائیاں کر رہے ہیں. یہ غفلت ہے. بینگ اے نیشن اور بینگ اے امت کہہ لیجئے, شعور کی کمی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا, دیکھیے 23 سال سے کم عرصہ تھا اللہ کے نبی کے پاس, آپ نے ایک بگڑی برسری قوم کو کیسے بدل دیا. وجہ کیا تھی؟ ایک چیز ہے جو انسان کے غفلت کے پردے اٹھاتی ہے, اور وہ ہے یاد, آخرت کی یاد. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مریم آیت 39 میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, اور ان کو ڈرائیے اس حسرت کے دن سے. نوٹ کریں, آج کی غفلت, کل کی حسرت. کیا ہوگا؟ اس کو دی الامر, جب سارے معاملوں کا تمام ہو جائے گا, یعنی کام اپنے اینڈ پہ پہنچ جائیں گے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, اور وہ غفلت میں ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کے نبی نے آیت تلاوت کی, اپنے صحابہ کے سامنے آپ نے ایک مثال پیش کی. حضرت ابو سعید خدری سے روایت آپ نے سنی ہوگی, میں صرف حوالہ دے دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو مینڈھے کی صورت میں, شیپ ہوتا ہے نا, اس کی صورت میں لایا جائے گا, اور جنتیوں سے کہا جائے گا تم اس کو جانتے ہو, دیکھو اس کو پہچانتے ہو. سب کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں. کیا؟ یہ موت ہے. کیونکہ موت کے وقت میں سب نے اپنی اپنی موت کو دیکھا تھا. کہا اس کے بعد اس کو جہنمیوں کے پاس لے جایا جائے گا, کہا جائے گا دیکھو کیا تم اس کو پہچانتے ہو. وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. سب نے اس کو اپنی موت پہ دیکھا تھا. پھر سب کو دکھا کر جنت جہنم کے بیچ میں رکھ کر ان کو ذبح کیا جائے گا, موت کو. اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بے فکر ہو جاؤ اور رہو اس جنت میں جہاں تم کو موت نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے دوزخ والوں کو بھی یہی کہا جائے گا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, ان کو ڈراؤ حسرت کے دن, اس قضی الامر, یعنی اس وقت موت کو ذبح ہوتے وقت دیکھ کر خوشی سے اگر جنتی مر سکتے تو مر جاتے. کیا اب یہ جنت کی نعمتیں ہم سے چھینی نہیں؟ اور جہنمی اگر خوف سے مر جاتے تو وہ خوف سے مر جاتے کہ ہائے اب اسی حسرت میں ہم نے رہنا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں غفلت رہی تو وہاں حسرت ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.